بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 0/0 عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم M.A۔ پہلا باب۔ وسیع و عریض مگر انتہائی جدید انداز میں بنی ہوئی بلڈنگ کے اندر ایک افراتفری کا عالم تھا۔ بھیانک آواز میں مسلسل سائرن بج رہے تھے اور ہر شخص افراتفری کے عالم میں کمروں سے نکل کر خندقوں کی طرف بھاگا جا رہا تھا۔ بلڈنگ کے اندر موجود باوردی سپاہی تیزی سے اپنے اپنے مورچوں کی طرف بھاگ رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس بلڈنگ پر قیامت ٹوٹنے والی ہو۔ ایک بڑے سے کمرے کے اندر البتہ 4 ادھیڑ عمر آدمی پاگلوں کے سے انداز میں اپنے سامنے موجود مشینوں کے مختلف بٹن دبانے میں مصروف تھے۔ ان کے چہروں سے مسلسل پسینہ بہہ رہا تھا، آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی تھیں۔ اس کمرے میں چاروں طرف کمپیوٹر قسم کی مشینیں نصب تھیں، جن میں سے ہر ایک کی اسکرین پر سرخ رنگ میں MD کے الفاظ بار بار ابھر اور مٹ رہے تھے۔ بھاگو بھاگو، اب کوئی چارہ نہیں، اب یہ تباہی آ کر ہی رہے گی، ایک آدمی نے اچانک چیخ کر کہا، اور پھر باقی سب بھی مشینوں کو اسی طرح چلتا چھوڑ کر بے تحاشا انداز میں دروازے کی طرف دوڑ پڑے۔ ان میں ایک آدمی دروازے سے ٹکرا کر چیختا ہوا نیچے گرا۔ اس کی اینک شاید گر گئی تھی، اس لیے وہ تقریباً اندھا ہو گیا تھا۔ باقی دونوں اسے پھلانگتے ہوئے آگے بڑھ گئے، جبکہ ایک نے جھک کر اسے اٹھایا اور پھر کاندھے پر لاد کر ہانپتا ہوا خندق کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ ہر کمرے میں ٹیلی فونوں کی گھنٹیاں مسلسل بج رہی تھیں، لیکن وہاں کوئی جواب دینے والا ہوتا تو ریسیور اٹھاتا۔ تقریباً 10 منٹ تک مسلسل یہ قیامت برپا رہی، پھر اچانک سائرن خاموش ہو گئے اور ہر چیز معمول پر آ گئی۔ یہ کیا ہوا؟ MD کا مطلب تو ماسٹر ڈسٹرکشن ہے، مکمل تباہی۔ پھر یہ سب کچھ ہوا کیوں نہیں؟ یہ سائرن کیوں خاموش ہو گئے ہیں؟ زیر زمین خندق میں الٹے لیٹے ہوئے ایک بوڑھے نے سائرن خاموش ہوتے ہی چیخ کر کہا، اور دوسرے لمحے وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے اٹھتے ہی سب لوگ اچھل کر کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب اپنے اپنے کمروں میں پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ کمپیوٹر اسکرینوں پر معمول کا پروگرام جاری تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیا ہو گیا ہے؟ ماسٹر ڈسٹرکشن کے الفاظ بغیر 03 آپریٹ ہوئے نہیں ابھر سکتے، اور 03 آپریشن کا مطلب تو ملک پر ایٹمی حملہ ہے۔ بوڑھے نے بری طرح اپنے بال نوچتے ہوئے کہا۔ ساتھ پڑے ٹیلی فون کی گھنٹی یکلخت بج اٹھی اور بوڑھے نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ڈاکٹر ٹال اسپیکنگ، بوڑھے نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر ٹال، میں پرائم منسٹر بول رہا ہوں، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ کس نے حملے کا کوشن دیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ پورے ملک پر ہنگامی حالت نافذ ہونے میں صرف ایک لمحہ باقی رہ گیا تھا، لیکن پھر ہر چیز اوکے ہو گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ دوسری طرف سے پرائم منسٹر کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ سر، ہم خود پاگل ہو رہے ہیں، MD کوشن مل گیا تھا، لیکن پھر ہر چیز اوکے ہو گئی۔ ڈاکٹر ٹال نے اس بار اپنے سخت لہجے کو کنٹرول کرتے ہوئے کہا۔ یہ کیوں؟ اگر ایٹمی حملہ ہونا تھا تو کیوں نہیں ہوا؟ اور یہ ایٹمی حملہ کون کر رہا تھا؟ اور اگر نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا؟ پرائم منسٹر کی اور زیادہ چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ سر، میں نے اسے چیک کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہ ایٹمی حملہ کس طرف سے ہو رہا ہے، لیکن ہر ملک کا کمپیوٹر اوکے ہے۔ پہلے مجھے پاکیشیا کی طرف سے خطرہ ہوا، لیکن پاکیشیا کمپیوٹر اوکے تھا۔ پھر میں نے شوگران چیک کیا، اس طرح سارے ملک چیک کیے، لیکن ہر طرف خاموشی تھی۔ اس کے باوجود ماسٹر کمپیوٹر MD ظاہر کر رہا تھا، لیکن پھر اچانک ہر چیز معمول پر آ گئی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ڈاکٹر ٹال نے انتہائی الجھے ہوئے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، جیسے وہ خود بھی کسی بات پر واضح نہ ہو۔ ڈاکٹر ٹال، آپ اس مین آپریشن روم کے انچارج ہیں، یہ ذمہ داری آپ کی ہے۔ کیا آپ مجھے بتائیں کہ یہ سب کچھ کیا ہوا اور کیسے ہوا؟ اور اگر یہ سب کچھ کسی خرابی کی وجہ سے ہوا ہے تو اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ اگر چند لمحے اور کوشن رہ جاتا تو قانون کے مطابق ملک میں سپر ہنگامی حالات نافذ کر دیے جاتے، اور اگر ایسا ہو جاتا تو پھر اس سے جو نقصانات ملک کو اٹھانے پڑتے آپ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن اب بھی کم نقصان نہیں ہوا، سپر ہنگامی حالات تک کی تیاریوں پر اور کچھ نہیں تو کم از کم 20 کروڑ روپیہ خرچ ہو چکا ہوگا۔ پرائم منسٹر کے لہجے میں ابھی تک بے پناہ تلخی تھی۔ میں سمجھتا ہوں جناب، آپ بے فکر رہیں، میں اس کی مکمل انکوائری کروں گا، ڈاکٹر تال نے مردہ لہجے میں کہا۔ 2 گھنٹوں کے اندر آپ رپورٹ لے کر مرکزی کابینہ کے اجلاس میں خود کو پیش ہوں۔ صدر مملکت نے اس صورتحال پر ہنگامی طور پر کابینہ کا مکمل اجلاس طلب کر لیا ہے، پرائم منسٹر نے کہا۔ ٹھیک ہے سر، میں رپورٹ سمیت پہنچ جاؤں گا، ڈاکٹر ٹال نے جواب دیا، اور دوسری طرف سے رابطہ ختم ہوتے ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اس کے بعد اس نے جیب سے رومال نکالا اور پیشانی سے بہنے والا پسینہ پوچھنے لگا۔ ڈاکٹر ٹال،
میرے خیال میں سارے سینٹر کی فل چیکنگ ہونی چاہیے، ایک اور بوڑھے نے ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر سنگھ، انتہائی غضب ہو گیا ہے، انتہائی غضب۔ میری دن رات کی محنت بیکار چلی گئی ہے۔ مجھے تو یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے کسی نے میرے سینے میں خنجر گھوم دیا ہے۔ اگر یہ فالٹ ہے تو اتنا بڑا فالٹ ہم سب کی مکمل نااہلی کا ثبوت ہے، ڈاکٹر ٹال نے سر جھکاتے ہوئے مدھم سے لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ یہ انتہائی پیچیدہ مشینری کا مسئلہ ہے ڈاکٹر ٹال، اور اس قدر پیچیدہ مشینری میں کوئی فالٹ بھی کسی وقت بھی پڑ سکتا ہے۔ آپ کو اسے اس قدر سنجیدہ نہیں لینا چاہیے، بلکہ ہمیں فوری طور پر اس کی انکوائری کرنی چاہیے، تاکہ اگر یہ واقعی کوئی فالٹ ہے تو پھر آئندہ ایسا فالٹ نہ پڑ سکے، ڈاکٹر سنگھ نے ایسے لہجے میں کہا جیسے بڑے بچوں کو بہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میرا تو دماغ ہی کام نہیں کر رہا۔ آپ ایسا کریں کہ مکمل چیکنگ کا آرڈر دے دیں اور اپنی نگرانی میں چیکنگ کرا کر رپورٹ تیار کریں۔ 2 گھنٹے بعد کابینہ کے اجلاس میں اسے پیش کرنا ہوگا، ڈاکٹر ٹال نے کہا۔ ٹھیک ہے، آپ قطعی بے فکر رہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، ڈاکٹر سنگھ نے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ایک طرف کو بڑھ گیا۔ ڈاکٹر ٹال اٹھا اور تھکے تھکے قدموں سے چلتا ہوا اس بڑے ہال سے نکل کر راہداری میں چلتا ہوا ایک چھوٹے سے کمرے میں داخل ہوا۔ یہ کمرہ ریسٹ روم کے انداز میں سجا ہوا تھا۔ ڈاکٹر ٹال بغیر لباس بدلے ویسے ہی بیڈ پر دراز ہو گیا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، لیکن دماغ میں مسلسل دھماکے سے ہو رہے تھے۔ وہ اس واقعے کے بعد اندرونی طور پر واقعی بری طرح ٹوٹ پھوٹ گیا تھا۔ اسے وہاں لیٹے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اس کا ذہن آہستہ آہستہ نارمل ہونے لگا۔ دھماکوں کے درمیان نہ صرف وقفہ آتا گیا، بلکہ ان کی شدت بھی کم ہوتی گئی، اور پھر نیند نے اس کے ذہن پر غلبہ پا لیا۔ نیند جو ہر قسم کی پریشانی کو تھپک کر سلا دیتی ہے۔ ڈاکٹر، ڈاکٹر، ایک آواز ابھری، اور ڈاکٹر ٹال جو نہ جانے کتنی دیر تک سوتا رہا تھا ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس کے سامنے کرسی رکھے ڈاکٹر سنگھ بیٹھا ہوا تھا۔ اچھا ہوا ڈاکٹر، آپ کو نیند آ گئی، اس طرح آپ زیادہ چاقو چوبند ہو گئے ہوں گے، ڈاکٹر سنگھ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں لیکن اوہ، مجھے سوئے ہوئے 1 گھنٹہ ہو گیا ہے، مائی گاڈ، اتنا عرصہ۔ ہاں، وہ رپورٹ کا کیا ہوا، کیا فالٹ ملا؟ ڈاکٹر ٹال نے چونک کر ہاتھ پر بندھی ہوئی گھڑی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ رپورٹ مکمل ہے، تمام سینٹر کی تفصیلی چیکنگ کی گئی ہے، ہر مشین بالکل اوکے ہے، کسی میں معمولی سا فالٹ بھی نہیں ہے، یہ دیکھیے رپورٹ۔ ڈاکٹر سنگھ نے ہاتھ میں تھامی ہوئی فائل ڈاکٹر ٹال کی طرف بڑھا دی۔ یہ کیسے ممکن ہے، بغیر کسی فالٹ کے؟ ڈاکٹر ٹال نے ایسے لہجے میں بڑبڑاتے ہوئے کہا جیسے اسے ڈاکٹر سنگھ کی بات پر یقین نہ آیا ہو۔ آپ خود دیکھ لیجئے، ڈاکٹر سنگھ نے جواب دیا، اور ڈاکٹر ٹال نے فائل کھول کر اس میں موجود کاغذوں کو پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ سب کاغذ کمپیوٹر رپورٹیں تھیں، مخصوص کوڈز میں، لیکن ڈاکٹر ٹال انہیں اس طرح پڑھ رہا تھا جیسے وہ عام زبان میں لکھے گئے ہیں۔ جیسے جیسے وہ کاغذ پڑھتا جا رہا تھا اس کے چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ ابھرتی چلی آ رہی تھی۔ اوہ، واقعی ڈاکٹر سنگھ، سینٹر کی رپورٹ تو مکمل طور پر اوکے ہے، ڈاکٹر ٹال نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور فائل بند کر کے بیڈ پر رکھ دی۔ لیکن ڈاکٹر ٹال، بہرحال کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے، اور اب کابینہ میں آپ کو یہی بتانا ہوگا کہ کیا ہوا ہے، ڈاکٹر سنگھ نے اس بار انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ایک ہی صورت ہے ڈاکٹر سنگھ، بس ایک ہی صورت، ہاں یقیناً ایسا ہی ہو سکتا ہے، ڈاکٹر ٹال نے آنکھیں بند کر کے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ کیا ڈاکٹر، کیا ہوگا؟ ڈاکٹر سنگھ نے چونک کر کہا۔ ہمارے ماسٹر کمپیوٹر کا کی ورڈ کسی کو معلوم ہو گیا ہے، اور اس نے اس کی ورڈ کی بنا پر ہمارے ماسٹر کمپیوٹر کو کنٹرول کر لیا ہوگا، اس کے سوا اور کوئی دوسری صورت نہیں ہو سکتی، ڈاکٹر ٹال نے کہا۔ ڈاکٹر ٹال، کیا آپ کے ذہن پر ابھی تک نیند کا غلبہ ہے؟ آپ جیسا سائنسدان کم از کم ہوش میں رہ کر یہ باتیں نہیں کہہ سکتا۔ کی ورڈ جب ہمیں ہی معلوم نہیں ہے تو پھر دوسرے کو کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ اور دوسری بات، ماسٹر کمپیوٹر کو کنٹرول کرنے کی، تو اسے سیلف آپریشن ماسٹر کمپیوٹر کو باہر سے کون کنٹرول کر سکتا ہے؟ نہیں ڈاکٹر ٹال، دونوں باتیں قطعی ناممکن ہیں، قطعی ناممکن، ڈاکٹر سنگھ نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اسے ڈاکٹر ٹال جیسے بڑے سائنسدان کے منہ سے ایسی بچکانہ بات سن کر دلی طور پر دکھ پہنچا ہو۔ میں تمہاری ذہنی کیفیت اچھی طرح سمجھ رہا ہوں ڈاکٹر سنگھ، واقعی پوری دنیا میں کسی کو ماسٹر کمپیوٹر کا اپنا کی ورڈ معلوم نہیں ہے جس کے ذریعے وہ اسے کنٹرول کر سکے، اور یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ اس جیسے سیلف آپریشن ماسٹر کمپیوٹر کو باہر سے کنٹرول بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے سوا اور کوئی صورت بھی نہیں۔ ماسٹر کمپیوٹر ہر طرح سے اوکے ہے، باقی تمام کمپیوٹر ہر لحاظ سے اوکے ہیں، اس لیے ایم ڈی کے الفاظ صرف اس صورت میں آ سکتے ہیں جبکہ واقعی کافرستان پر کسی طرف سے ایٹمی حملے کا حتمی اور یقینی خطرہ ہو۔ لیکن ہر ملک کا کمپیوٹر خاموش ہے، اور حملہ بھی نہیں ہوا،
اس لیے اب اس کے سوا اور کیا صورت ہو سکتی ہے؟ بہرحال کسی نہ کسی نے اس ناممکن کو ممکن بنا ہی ڈالا ہے، ڈاکٹر تال نے کہا۔ ڈاکٹر، آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ کمپیوٹر سائنس میں آپ بین الاقوامی شہرت رکھتے ہیں۔ آپ سے زیادہ ذہانت کم از کم اس میدان میں کسی کے حصے میں نہیں آئی۔ اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی نے ایسا کیا ہے؟ ایسا کون کر سکتا ہے؟ ڈاکٹر سنگھ نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر سنگھ، اب میرا دماغ واقعی صحیح اور درست طور پر کام کر رہا ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ میرا آئیڈیا غلط ہے یا صحیح۔ آؤ، آج میں تمہیں ایک کرامت دکھاؤں گا، ڈاکٹر تال نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ابھر آئی تھی۔ ڈاکٹر سنگھ نے بیڈ پر پڑی ہوئی رپورٹ فائل اٹھائی اور پھر وہ بھی ڈاکٹر تال کے پیچھے چل پڑا۔ ریسٹ روم سے نکل کر وہ راہداری میں آئے۔ کافی آگے بڑھ کر ڈاکٹر تال ایک سائڈ راہداری میں مڑ گیا اور پھر راہداری کے آخر میں موجود لفٹ میں داخل ہو کر ڈاکٹر تال نے بجائے لفٹ کا بٹن دبانے کے ان بٹنوں کے نیچے ایک مخصوص جگہ پر انگلی رکھ کر اسے زور سے دبایا۔ دوسرے لمحے لفٹ حرکت میں آئی اور تیزی سے نیچے جانے لگی۔ ڈاکٹر سنگھ خاموش کھڑا رہا، لیکن اس کے چہرے پر حیرت کے آثار تھے۔ یہ میرا ذاتی راز ہے ڈاکٹر سنگھ، لیکن اب اس کا افشا مجبوری بن گیا ہے، ڈاکٹر تال نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لفٹ پر منزلوں کے نمبر تیزی سے ابھر اور مٹ رہے تھے، حتیٰ کہ آخری منزل نمبر 11 پر بھی ابھر کر مٹ گیا، لیکن لفٹ رکنے کی بجائے اور نیچے جاتی رہی۔ کیا کہا؟ 11ویں منزل سے بھی نیچے کوئی جگہ ہے؟ ڈاکٹر سنگھ نے حیرت سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ ہاں، وہیں تو ہم جا رہے ہیں۔ تمہیں معلوم ہے یہ بلڈنگ میں نے ہی ڈیزائن کی تھی، اس لیے اس میں بہت سے ایسے راز ہیں جن کی سوائے میرے اور کسی کو بھی علم نہیں، ڈاکٹر تال نے کہا۔ چند لمحوں بعد لفٹ رک گئی اور اس کے ساتھ ہی لفٹ کا دروازہ کھل گیا۔ اور ڈاکٹر سنگھ، ڈاکٹر تال نے قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اور ڈاکٹر سنگھ سر ہلاتا ہوا اس کے پیچھے چل پڑا۔ لفٹ کے دروازے سے گزر کر وہ ایک بڑے ہال نما کمرے میں آئے جہاں مختلف کمپیوٹر مشینیں بکھری ہوئی تھیں۔ یہ میری ذاتی لیبارٹری ہے ڈاکٹر سنگھ، فرصت کے وقت میں یہیں بیٹھ کر کام کرتا ہوں، ڈاکٹر تال نے بڑے فخریہ انداز میں کہا۔ اوہ ڈاکٹر، آپ نے کمال کر دیا، کسی کو بھی اس ذاتی لیبارٹری کا علم نہیں ہے، ڈاکٹر سنگھ نے حیرت بھرے انداز میں کہا۔ ادھر ادھر بکھری ہوئی مکمل اور نامکمل مشینوں کو بھی دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ تم جانتے ہو کہ کوئی بھی سائنسدان مزید ریسرچ کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تم نے خود اپنی کوٹھی کے تہہ خانے میں لیبارٹری بنائی ہوئی ہے، لیکن یہ لیبارٹری میں نے اس لیے خفیہ رکھی کہ جس ایجاد پر میں ریسرچ کر رہا ہوں اس میں معمولی سی ڈسٹربنس بھی ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ بہرحال آؤ ادھر، ڈاکٹر تال نے کہا، اور ڈاکٹر سنگھ کو لے کر وہ ہال کے ایک کونے میں دیوار کے ساتھ نصب مشین کی طرف بڑھ گیا۔ مشین کے سامنے 2 کرسیاں رکھی ہوئی تھیں، دونوں ان پر بیٹھ گئے۔ ڈاکٹر تال نے مشین کے نیچے موجود کی بورڈ کا سائڈ بٹن آن کیا اور پھر اس نے کی بورڈ پر انگلیاں چلانا شروع کر دیں۔ دوسرے لمحے اسکرین پر مختلف ہنسے ابھرنے لگے۔ ڈاکٹر تال کی انگلیاں مسلسل حرکت کرتی جا رہی تھیں اور اسکرین پر عجیب و غریب ہنسے مسلسل جلتے بجھتے رہے تھے۔ یہ 011 ٹائپ ماسٹر کمپیوٹر لگتا ہے ڈاکٹر سنگھ نے کہا، جو بڑے غور سے اس مشین کو مسلسل دیکھ رہا تھا۔ نہیں ڈاکٹر سنگھ، 011 تو بہت معمولی کمپیوٹر ہے، یہ کمپیوٹر E11 اور 6506 کمپیوٹر سے بھی زیادہ جدید ہے، ڈاکٹر تال نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، لیکن اس کی انگلیاں مسلسل حرکت کر رہی تھیں۔ اوہ، اس قدر جدید؟ لیکن ڈاکٹر سنگھ نے یقین نہ آنے والے لہجے میں کہا، یہ میری ذاتی ایجاد ہے ڈاکٹر سنگھ، میرے گزشتہ 8 سالوں کی مسلسل محنت کا نتیجہ ہے۔ ابھی یہ میرے ذہن کے مطابق نامکمل ہے، اس لیے مجھے اس قدر کام کرنا پڑ رہا ہے، ورنہ تو ایک اشارہ ہی کافی ہے، ڈاکٹر تال نے جواب دیا۔ لیکن آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر سنگھ نے پوچھا۔ میں اس سینٹر یا اس کمپیوٹر کو تلاش کر رہا ہوں جس نے میرے نظریے کے مطابق ہمارے ماسٹر کمپیوٹر کو کنٹرول کیا ہے، ڈاکٹر تال نے جواب دیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر ایسا ہے بھی صحیح جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں تو نہ جانے وہ کہاں ہوگا، اس سے کیسے رابطہ ہو سکتا ہے، ڈاکٹر سنگھ نے یقین نہ آنے والے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ دیکھو، اگر میرا آئیڈیا درست ہے تو لازماً دوسرے کمپیوٹر نے ہمارے ماسٹر کمپیوٹر کو لنک کیا ہوگا۔ یہ درست ہے کہ ماسٹر کمپیوٹر اس کا پتہ نہیں دے رہا، لیکن یہ کمپیوٹر اگر ایسا ہے تو ضرور پتہ دے گا، اور اگر واقعی لنک ہوا ہے تو پھر یہ اس کمپیوٹر کو بھی تلاش کر لے گا۔ ابھی میں اپنے ہی ملک میں ٹریس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ورنہ اس کمپیوٹر کے ذریعے ہمسایہ ملکوں میں موجود ہر ماسٹر کمپیوٹر کو ٹریس کیا جا سکتا ہے، ڈاکٹر تال نے جواب دیا۔ اوہ، اگر ایسا ہے تو پھر یہ مشین نہیں کرامات ہی ہے، ڈاکٹر سنگھ نے جواب دیا، لیکن دوسرے لمحے وہ نہ صرف چونک پڑا بلکہ یکلخت اچھل کر کھڑا ہو گیا، اس کی آنکھیں پھٹ سی گئی تھیں۔ اوہ گڈ گاڈ، ڈاکٹر تال،
آپ کا آئیڈیا واقعی درست تھا. یہ تو KMT کمپیوٹر کے لنک کا پتہ بتا رہی ہے. ڈاکٹر سنگھ نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا. ہاں, KMT کمپیوٹر نے ہی ہمارے ماسٹر کمپیوٹر کو کنٹرول کیا ہے. حالانکہ سائنسی طور پر ایسا ہونا ناممکن ہے, لیکن اتفاقات بعض اوقات سب سائنسی کلیو کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں. ڈاکٹر تال نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا. KMT کمپیوٹر یہاں ہمارے ملک میں صرف 2 جگہوں پر ہے. ایک تو ٹیلی ویو لیبارٹری میں, جس کا انچارج ڈاکٹر توسی ہے, اور دوسرا زیرو سینٹر میں, جس کا انچارج ڈاکٹر ستیش ہے. ڈاکٹر سنگھ نے جواب دیا. میرا خیال ہے کہ کام ڈاکٹر ستیش کا ہے. وہ نوجوان ہے اور اس کا ذہن اس قسم کی حرکتوں کے بارے میں خاصا تیز ہے. ڈاکٹر توسی میری طرح بوڑھا آدمی ہے جو ایک ہی مرکز کے گرد گھومتا رہتا ہے. بہرحال میں پہلے ڈاکٹر ستیش کو چیک کرتا ہوں, ڈاکٹر تال نے کہا, اور پھر ایک بار پھر اس کی انگلیاں انتہائی تیز رفتاری سے کی بورڈ پر چلنے لگیں. اسکرین پر دوبارہ ہندسے اور تحریریں ابھرنے اور مٹنے لگیں, اور چند لمحوں بعد جب جھماکے سے اسکرین پر ایک تحریر ابھری تو ڈاکٹر سنگھ ایک بار پھر چونک پڑا. البتہ ڈاکٹر تال کے چہرے پر کامیابی کی چمک تھی. یعنی یہ سب کچھ ڈاکٹر ستیش نے کیا ہے, ڈاکٹر سنگھ نے یقین نہ آنے والے لہجے میں کہا. ہاں, اب جب کہ سب کچھ تمہارے سامنے ہے تمہیں یقین کرنا ہی پڑے گا, ڈاکٹر تال نے کہا. ظاہر ہے آپ نے واقعی ناممکن کو ممکن بنا دیا ہے. اب تو یقین کرنا ہی پڑے گا, ڈاکٹر سنگھ نے جواب دیا, اور دوسرے لمحے وہ یکلخت ڈاکٹر تال کے سامنے اس طرح جھک گیا جیسے کوئی پجاری کسی دیوتا کے سامنے جھکتا ہے. ارے ارے ڈاکٹر سنگھ, کیا ہوا؟ ڈاکٹر تال نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا. ڈاکٹر تال, آپ واقعی عظیم ترین سائنسدان ہیں. میں آپ کی عظمت کو سلام کرتا ہوں, ڈاکٹر سنگھ نے جھکے جھکے گلوگیر لہجے میں کہا. ارے ارے یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ارے یہ سب تمہاری عالت ظرفی ہے, ورنہ تو سائنسدانوں کا تو کام ہی ریسرچ ہے. ڈاکٹر تال نے ڈاکٹر سنگھ کو اٹھا کر گلے سے لگاتے ہوئے کہا. آپ کا شکریہ ڈاکٹر, میں نے اپنی زندگی میں کم از کم آج سے 2000 سال بعد ایجاد ہونے والی مشین آنکھوں سے دیکھ لی. ایسا کمپیوٹر 2000 سال پہلے ایجاد نہیں ہو سکتا. یہ واقعی کرامت ہے, معجزہ ہے, ڈاکٹر سنگھ نے کہا. اوہ ٹیک اٹ ایزی فرینڈ, محنت اور مستقل مزاجی ہزاروں سالوں کے فاصلوں کو لمحوں میں بدلنے کی قدرت رکھتی ہے. بہرحال تمہارا دیا ہوا نام مجھے پسند آیا, میں اسے کرامت ون کہوں گا. کوڈ نام K1 ہوگا, ڈاکٹر تال نے ڈاکٹر سنگھ کو علیحدہ کرتے ہوئے کہا. ڈاکٹر تال, اگر آپ اجازت دیں تو میں K1 کی ایجاد پر کوئی مقالہ لکھ دوں. یقین کیجیے پوری دنیا کے کمپیوٹر سائنس میں تہلکہ مچ جائے گا, ڈاکٹر سنگھ نے جذباتی لہجے میں کہا. ارے نہیں ڈاکٹر سنگھ, اس قدر جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں. ابھی یہ مکمل نہیں ہوا, اور مکمل بھی ہو جائے تو ہمیں اسے دنیا کی نظروں سے چھپانا ہے, ورنہ پوری دنیا کے سیکرٹ ایجنٹ اس پر جھپٹ پڑیں گے اور میری زندگی بھی خطرے میں پڑ جائے گی. ہاں, میری طبعی موت کے بعد تمہیں اجازت ہے کہ تم اسے منظر عام پر لے آؤ. میں تمہیں اس بارے میں ایک تحریر دے دوں گا, ڈاکٹر تال نے مسکراتے ہوئے کہا. اوہ, یہ بھی میرے لیے باعث فخر ہوگا. تھینک یو ڈاکٹر تال, ڈاکٹر سنگھ نے ایک بار پھر رکوع کے بل جھکتے ہوئے کہا. آؤ اب یہاں سے چلیں, اب کم از کم میں کابینہ کی میٹنگ میں سر اٹھا کر بات کر سکوں گا, ڈاکٹر تال نے کہا. اوہ ہاں ڈاکٹر, 2 گھنٹے گزرنے والے ہیں, لازماً آپ کو گاڑی لینے کے لیے پہنچ چکی ہوگی, ڈاکٹر سنگھ نے چونک کر کہا, اور پھر وہ دونوں تیز سے اس قدم اٹھاتے لفٹ والے دروازے کی طرف بڑھ گئے. عمران نے گزشتہ 1 ہفتے سے نیا مشغلہ اختیار کیا ہوا تھا, اور اس مشغلے سے تو یوں پوری سیکرٹ سروس تنگ تھی. لیکن تنویر تو غصے کی شدت سے ریوالور اٹھائے عمران کو ڈھونڈتا پھر رہا تھا. عمران روزانہ کسی نہ کسی ممبر کا میک اپ کر کے بڑے بڑے ہوٹلوں میں جاتا, اور پھر وہاں بیٹھے ہوئے افراد سے بڑے عاجزانہ انداز میں لیکن بڑی ڈھٹائی سے بھیک مانگنا شروع کر دیتا, حتیٰ کہ ویٹر اسے دھکے دے کر ہوٹل سے نکالتے تھے. اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد جب وہ ممبر ان میں سے کسی ہوٹل میں داخل ہوتا تو اسے ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا کہ اس کا دماغ بوکھلا کر رہ جاتا. پہلے دربان اسے جھڑک دیتا, اور پھر ہال میں موجود ہر ویٹر اس پر اس طرح چڑھ دوڑتا جیسے وہ دنیا کا ذلیل ترین انسان ہو. اکثر نوبت لڑائی بھڑائی پر اتر آتی, اور یہ بات بعد میں سامنے آتی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. اور پھر شام کو عمران کسی پبلک فون بوتھ سے اس ممبر کو فون کر کے مزے سے ساری کہانی سناتا, تو اس ممبر کے تن بدن میں آگ لگ جاتی. لیکن عمران انہیں کہیں بھی نہ مل رہا تھا. اس کے فلیٹ پر مستقل تالا تھا. رانا ہاؤس میں جوزف اور جوانا اس کی موجودگی سے انکار کر دیتے. جب ممبروں نے تنگ آ کر ایکسٹرو سے اس کی شکایت کی تو ایکسٹرو نے الٹا انہیں ہی جھاڑ دیا کہ یہ ان کے ذاتی معاملے ہیں اور وہ اس سے خود نپٹیں, اور اگر واقعی عمران یہ حرکت کر رہا ہے تو پھر عمران کو وہ گولی مار دیں, اسے کوئی اعتراض نہ ہوگا. گو
عمران کا قد و قامت اور جسم کئی ممبروں سے مختلف تھا، لیکن ایسے موقعوں پر قد و قامت اور جسامت کون یاد رکھتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سارے ممبر اب اپنے اپنے فلیٹس تک ہی محدود ہو کر رہ گئے۔ عمران نے کوئی ایسا ہوٹل نہ چھوڑا تھا جہاں اس نے ایسی حرکت نہ کی ہو، حتیٰ کہ ممبرز جہاں کھانا کھاتے تھے وہاں بھی وہ اس قسم کی حرکت کر چکا تھا۔ اس لیے اب مجبوراً انہیں بھٹیار خانہ ٹائپ ہوٹلوں میں جا کر انتہائی گندہ کھانا زیر بار کرنا پڑ رہا تھا، لیکن وہ مجبور تھے، وہ اپنی اس قسم کی بے عزتی برداشت نہ کر سکتے تھے۔ صرف جولیا ہی اس چکر سے بچی ہوئی تھی۔ شاید عمران کے لیے مجبوری تھی کہ وہ عورت کا میک اپ نہ کر سکتا تھا۔ آج جولیا کے فلیٹ میں سارے ممبرز اکٹھے تھے، صرف تنویر غائب تھا۔ وہ مسلسل عمران کی تلاش میں تھا۔ اس نے قسم کھا رکھی تھی کہ وہ ہر قیمت پر عمران کو تلاش کر کے اسے گولی مار دے گا۔ آخر عمران ایسا کیوں کر رہا ہے؟ صفدر نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کسی لیے بھی کر رہا ہو، لیکن یہ سب کچھ ناقابل برداشت ہے۔ اب تو ہمیں کاروں میں بیٹھے ہوئے افراد بھی عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگتے ہیں، چوہان نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ مجھے یقین ہے کہ عمران کی اس بظاہر انتہائی غلط حرکت کے پیچھے ضرور کوئی اہم مقصد ہوگا، کیپٹن شکیل نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کیا مقصد ہو سکتا ہے کیپٹن؟ میرا خیال ہے کہ شرارتیں کرتے کرتے عمران ذہنی طور پر غیر متوازن ہو چکا ہے۔ ابلا سیکرٹ سروس کے ممبران کے میک اپ میں ہوٹلوں میں بھیک مانگنے کے پیچھے کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ جولیا نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ اسے شاید عمران کی اس حرکت نے دلی طور پر انتہائی تکلیف پہنچائی تھی، اس لیے اس کے چہرے پر اس کے واضح آثار موجود تھے۔ ابھی وہ باتیں ہی کر رہے تھے کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور جولیا نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، جولیا اسپیکنگ، جولیا نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، کیونکہ اس کے ذہن میں ایکس2 تھا کہ شاید اسی کی کال ہو۔ مس جولیانا فٹ واٹر، میں عمران بول رہا ہوں، آپ کا ایک پرانا دوست، لیکن آج کل میں بڑی تنگی میں ہوں۔ کیا آپ میری کوئی مدد کر سکتی ہیں؟ صرف 5 روپے دے دیجیے، میں آپ کے ہونے والے بچوں کو تا قیامت دعائیں دیتا رہوں گا۔ دوسری طرف سے عمران کی آواز سنائی دی۔ ظاہر کہ لہجہ بھیک مانگنے والا ہی تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے تمہیں ترس آ رہا ہے، میرے فلیٹ پر آ جاؤ، میں تمہیں 5 روپے دے دوں گی، جولیا نے ہونٹ کاٹتے ہوئے جواب دیا، اور اس کی بات سن کر سب ممبرز بری طرح چونک پڑے۔ لیکن جولیا نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ کیا واقعی آپ اتنی دریا دل ہیں؟ واہ میرے مولا، تیری دنیا میں کتنے سخی لوگ ہیں، واقعی ایسے لوگوں کے دم قدم سے دنیا قائم ہے۔ اچھا تو مس جولیانا فٹس واٹر، اللہ آپ کو جولیانا ہاٹ واٹر بنائے۔ آپ ایک مہربانی کریں اور 5 روپے کا نوٹ لے کر سڑک پر آ جائیں، میں آپ کو وہاں ملوں گا۔ عمران کا لہجہ بے حد سنجیدہ تھا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ یہ کیا چکر ہے؟ میری سمجھ سے تو بالاتر ہے، یا تو عمران واقعی عقل سے مکمل طور پر پیدل ہو چکا ہے، یا پھر اس بار کوئی لمبا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ جولیا نے ریسیور رکھتے ہوئے منہ بنا کر کہا۔ میرے خیال میں عمران کو پکڑنے کا یہ بہترین موقع ہے، اسے یقیناً ہماری یہاں موجودگی کا علم نہیں ہے، اس لیے اس نے آپ کو فون کیا ہے۔ آپ ایسا کریں کہ سڑک پر پہنچ جائیں، ہم پچھلے راستے سے نکل کر اس کے ارد گرد چھپ جائیں گے۔ بس ایک بار عمران ہتھے چڑھ جائے، پھر ہم اس سے سب کچھ اگلوا لیں گے، سب ممبروں نے کہا اور جولیا نے بھی اس کی حمایت میں سر ہلا دیا۔ اس نے اٹھ کر بیگ میں سے 5 روپے کا نوٹ نکالا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ باقی ممبرز اگبی دروازے کی طرف دوڑ پڑے۔ جولیا اس وقت تک درمیانی سیڑھیوں میں رکی رہی جب تک اس کے خیال کے مطابق سارے ممبرز اگبی راستے سے نکل کر ارد گرد چھپ نہ گئے ہوں۔ اس کے بعد وہ ہاتھ میں 5 روپے کا نوٹ پکڑے سیڑھیاں اترتی ہوئی سڑک پر آ گئی۔ سڑک پر اس وقت خاصا رش تھا۔ جولیا فٹ پاتھ پر کھڑی تھی، فٹ پاتھ پر بھی آنے جانے والوں کی تعداد خاصی تھی۔ وہ سب حیرت سے جولیا کو وہاں کھڑے دیکھ رہے تھے، کیونکہ کسی غیر ملکی عورت کے اس طرح فٹ پاتھ پر بغیر کسی مقصد کے کھڑا ہونا انہیں بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ جولیا کی نظریں عمران کو تلاش کر رہی تھیں، لیکن عمران کہیں نظر نہ آ رہا تھا۔ جولیا کو وہاں کھڑے کھڑے جب 10 منٹ گزر گئے اور عمران نہ آیا تو جولیا کا خون کھول اٹھا۔ اسے یقین آ گیا تھا کہ عمران نے اسے بس بے وقوف بنایا ہے۔ اس نے مڑ کر واپس جانے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ اچانک ایک نوجوان اس کے قریب آ کر رکا۔ مس صاحبہ، آپ کے بچے سلامت رہیں، نوجوان نے بڑے عاجزانہ انداز میں کہا، اور جولیا بری طرح اچھل پڑی۔ نوجوان کا قد و قامت عمران جیسا ہی تھا، لیکن لہجے سے یکسر مختلف تھا۔ لیکن جولیا جانتی تھی کہ لہجہ بدلنا عمران کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، اور جولیا نے فوراً ہی نوجوان کی کلائی پکڑ لی۔ خبردار، اگر بھاگنے کی کوشش کی تو گولی مار دوں گی، جولیا نے چیختے ہوئے کہا۔ نوجوان حیرت بھرے انداز میں جولیا کو دیکھنے لگا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ جولیا کیا کہہ رہی ہے۔ لیکن ارد گرد چلنے والے لوگ یکلخت ٹھٹک کر رک گئے۔ اسی لمحے ارد گرد چھپے ہوئے سیکرٹ سروس کے سارے ممبرز نکلے اور انہوں نے نوجوان کو اس طرح جکڑ لیا کہ وہ بھاگ نہ سکے۔ اب تو نوجوان نے چیخ چیخ کر بچاؤ بچاؤ کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ کیا بات ہے،
کیا بات ہے, کیوں پکڑے اسے؟ رکے ہوئے لوگوں میں سے کئی نوجوانوں نے آگے بڑھ کر کہا. پولیس, تم اپنا کام کرو, جولیا نے انتہائی سخت لہجے میں کہا. اور جولیا کا لہجہ اور پولیس کا لفظ سن کر سب افراتفری میں تیزی سے پیچھے ہٹ گئے. سیکرٹ سروس کے ممبران نے تڑپتے اور پھڑکتے ہوئے نوجوان کو اٹھایا اور پھر وہ سب اسے لیے سیڑھیاں چڑھتے اوپر فلیٹ میں آ گئے. رکے ہوئے لوگ انتہائی حیرت بھرے انداز میں یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے. جولیا بھی تیزی سے ان کے پیچھے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر پہنچ گئی. نوجوان کو سب نے مل کر کرسی پر بٹھایا اور وہ سب اس کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے. جولیا نے دروازے کی چٹکنی بند کر دی. ہاں, آج آپ کو کسی صورت نہیں جانے دیں گے عمران صاحب. آپ کو بتانا ہی ہوگا کہ آپ یہ حرکتیں کیوں کر رہے ہیں, سب نے تیز تیز لہجے میں کہا. تو تم لوگ ہو اس گینگ میں, اچانک نوجوان نے بدلے ہوئے لہجے میں کہا. چکر دینے کی کوشش نہ کرو, سیدھی طرح بتا دو, جولیا نے کاٹ کھانے والے لہجے میں کہا. چکر میں نے دیا ہے. تم لوگوں نے پوری انٹیلیجنس کا ناطقہ بند کر رکھا ہے, لیکن آج بہرحال تم پکڑے گئے ہو. خبردار, اگر کسی نے باہر جانے کی کوشش کی, تمہارا پورا فلیٹ انٹیلیجنس کے گھیرے میں ہے. اچانک نوجوان نے انتہائی پھرتی سے جیب سے ریوالور نکالتے ہوئے کہا اور وہ سب بری طرح چونک پڑے. اسی لمحے باہر سے قدموں کی آواز ابھری اور اس کے ساتھ ہی دروازہ بری طرح دھڑ دھڑایا جانے لگا. خبردار, دروازہ کھول دو, تم لوگ گھیرے میں آ چکے ہو, باہر سے چیختی ہوئی آواز سنائی دی. میں دروازہ کھول رہا ہوں باس, میں نے انہیں کور کر لیا ہے, اس نوجوان نے جواب میں چیختے ہوئے کہا اور پھر وہ بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھ گیا. اور جولیا سمیت سارے ممبران بھونچکے انداز میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. انہیں واقعی سمجھ نہ آ رہی تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. اسی لمحے نوجوان نے دروازہ کھول دیا اور پھر کمرے میں 4 مسلح آدمی داخل ہوئے. ان کے ہاتھوں میں ریوالور تھے. خبردار, ہاتھ اٹھا دو, ان میں سے ایک نے چیخ کر کہا, جبکہ باقی افراد دروازے کے ساتھ ہی کھڑے ہو گئے. تم کون ہو, اس بار صفدر نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا. شٹ اپ, ہاتھ اوپر اٹھا دو. انسپکٹر شبیر, کمرے کی تلاشی لو, حکم دینے والے نے کہا. اور ایک آدمی نے تیزی سے آگے بڑھ کر سامان الٹ پلٹ کرنا شروع کر دیا. سنو, تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے, ہم اسے اپنا ساتھی سمجھتے تھے, جولیا نے کہنا چاہا. خاموش رہو, اسی چکر میں تو تم سب ٹریپ ہوئے ہو, ورنہ تم کہاں ہاتھ میں آنے والے تھے, اس حکم دینے والے نے چیخ کر کہا. اس کا لہجہ بے حد تلخ تھا. اب تو جولیا سمیت سارے ممبر بری طرح پریشان ہو گئے. وہ اپنی شناخت نہ کرا سکتے تھے کیونکہ X2 کی طرف سے انہیں اس بات کی سختی سے ممانعت کی گئی تھی. ان سب کو ہتکڑیاں لگا دو لطیفی, اور اگر کوئی غلط حرکت کرے تو بے شک گولی مار دینا, حکم دینے والے نے کہا. سنو, کوئی دیر دلا کر کام نہیں بن سکتا, ہم شریف لوگ ہیں, تمہیں کوئی بڑی غلط فہمی ہوئی ہے, اچانک کیپٹن شکیل نے کہا. کیا دے سکتے ہو, بولو, نقد چاہیے, حکم دینے والے نے کہا. جتنا تم کہو, کیپٹن شکیل نے کہا. تو ٹھیک ہے, 50,000 روپے میں سودا ہو سکتا ہے, ورنہ ہم تمہیں گرفتار کر کے ہیڈ کوارٹر لے جائیں گے. صبح اخبارات میں تمہاری تصویریں ہوں گی, شہر میں منشیات فروخت کرنے والے بین الاقوامی گینگ کی تصاویر, حکم دینے والے نے منہ بناتے ہوئے کہا. لیکن ہم تو ایسا دھندا نہیں کرتے, صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا. سر, یہ تھیلی مل گئی ہے, اس میں بہترین قسم کی ہیروئن ہے, اچانک تلاشی لینے والے نے چیختے ہوئے کہا, اور دوسرے لمحے میں وہ ہاتھ میں ایک تھیلی اٹھائے حکم دینے والے کی طرف بڑھایا. بولو, اب بھی انکار کرو گے کہ تم ایسا دھندا نہیں کرتے, حکم دینے والے نے انتہائی طنزیہ لہجے میں کہا. اور جولیا سمیت سب ممبران مر جانے کی والی حیرت کے ساتھ اس تھیلی کو دیکھ رہے تھے. انہیں خواب میں بھی توقع نہ تھی کہ منشیات کی اتنی بڑی مقدار بھی فلیٹ سے برآمد ہو سکتی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ تھیلی لازماً تم نے خود اپنی جیب سے نکالی ہے, اس بار صفدر کا لہجہ بے حد تلخ تھا. کون یقین کرے گا, ہم سرکاری آدمی ہیں, ہماری بات پر یقین ہو سکتا ہے, سمجھے. چلو لطیفی نے ہتکڑیاں لگاؤ, یہ زیادہ عقلمند اور شریف بننے کی کوشش کر رہے ہیں, حکم دینے والے نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا. میں 50,000 روپے دینے کے لیے تیار ہوں, کیپٹن شکیل نے پھر کہا. نہیں, اب معاملہ بڑھ گیا ہے, اب 1 لاکھ سے کم پر سودا نہیں ہو سکتا, حکم دینے والے نے کہا. ٹھیک ہے, ہم 1 لاکھ دینے کے لیے بھی تیار ہیں, ہمیں 1 لاکھ اپنی عزت سے زیادہ پیارا نہیں ہے, کیپٹن شکیل نے کہا. تو نکالو 1 لاکھ, جلدی کرو, ورنہ, حکم دینے والے نے مسکراتے ہوئے کہا. 1 لاکھ خاصی بڑی رقم ہے, اب ہم جیب میں تو ڈالے نہیں پھر رہے نا, ہمیں مہلت دو, ہم 1 لاکھ دے دیں گے, کیپٹن شکیل نے کہا, اور باقی ممبرس خاموش ہو گئے. تو پھر ایسا کرو کہ ہمیں ایک تحریر لکھ دو اپنے دستخطوں کے ساتھ, جس میں یہ درج ہو کہ تم واقعی منشیات فروخت کرتے ہو. خط کی صورت میں کسی فرضی شخصیت کے نام خط لکھو, جس میں اس بات کا اشارہ موجود ہو, تاکہ اگر تم یہ رقم ادا نہ کرو تو اس خط کی بنیاد پر تمہیں گرفتار کیا جا سکے, حکم دینے والے نے کہا. ٹھیک ہے, خط لکھ دیتے ہیں,
لیکن 1 لاکھ لیتے وقت تمہیں یہ تحریر واپس کرنی ہوگی. کیپٹن شکیل ہی بول رہا تھا. ہمیں منظور ہے. ویسے ایک اور سودا بھی ہو سکتا ہے. اگر تم 1 لاکھ ماہانہ دے دو تو تم یہ کاروبار جاری بھی رکھ سکتے ہو, حکم دینے والے نے کہا. اور پھر اس سے پہلے کہ کوئی اس بات کا جواب دیتا, عقبی دروازے کی طرف سے عمران کی زندگی سے بھرپور آواز سنائی دی. بس بس, اتنا ہی ثبوت کافی ہے. اور عمران کی آواز سن کر سیکرٹ سروس کے ممبران سمیت آنے والے بھی بری طرح چونک پڑے. دوسرے لمحے عقبی دروازہ کھلا اور پھر سپرنٹینڈنٹ فیاض کے ہمراہ 10 مسلح افراد اندر داخل ہوئے. خبردار, سپرنٹینڈنٹ فیاض نے بری طرح چیختے ہوئے کہا, اور اس کے ساتھ ہی مسلح افراد نے بجلی سے بھی تیزی رفتاری سے جھپٹ کر اس حکم دینے والے اور اس کے ساتھیوں کو قابو میں کر لیا. دوسرے لمحے ان سب کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائی جا چکی تھیں. شکریہ عمران, تم نے واقعی ایک بہت بڑا درد سر ختم کیا ہے, فیاض نے بڑے مشکورانہ انداز میں عمران سے مخاطب ہو کر کہا, جو بھی دروازے پر کھڑا مسکرا رہا تھا. کوئی بات نہیں فیاض, بحیثیت شہری یہ میرا فرض تھا, لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ اگر یہ لوگ سزا سے بچ گئے تو پھر تمہارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں گی. عمران کا لہجہ بے حد سنجیدہ تھا. ارے ایسی بات نہیں, میں ضمیر فروش نہیں ہوں, سپر فیاض نے کہا. اور پھر اس کے کہنے پر ان سب کو اس کے ساتھی دھکیلتے ہوئے دروازے سے باہر لے گئے. جب سب چلے گئے اور دروازہ بند ہو گیا تو کمرے میں موجود سب لوگ عمران کی طرف متوجہ ہو گئے. یہ کیا چکر ہے عمران؟ جولیا کے لہجے میں غصے کی بجائے حیرت تھی. چکر در چکر کی بات کرو جولیا, بڑی مشکل سے قابو آئے ہیں. یہ لوگ بڑی محنت کرنی پڑی ہے. ان کی وجہ سے پوری دارالحکومت میں بلیک میلنگ کا ایک طویل سلسلہ پھیلا ہوا تھا. بڑے بڑے معزز لوگ تنگ تھے. اس کے ساتھ ساتھ منشیات کے بھی بے شمار گروہ حرکت میں آ گئے تھے, کیونکہ یہ لوگ ان سے سودا بازی کر لیتے تھے. عمران نے تھکے تھکے انداز میں آگے بڑھ کر کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا. لیکن تم نے ہمیں, صفدر نے کہنا چاہا. مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ کتنے تنگ ہو گئے ہو, اور تنویر تو ریوالور اٹھائے مجھے گولی مارنے کے در پہ ہے. ٹھیک ہے, میں حاضر ہوں. اگر ملک کے معزز شہریوں کو بلیک میلنگ سے بچانا جرم ہے, اور اگر منشیات کو پھیلنے سے روکنا جرم ہے, تو میں مجرم ہوں. مجھے گولی مار دو, عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا. ہمیں تفصیل بتاؤ, اور سنو, اب اگر تم نے ہمیں ڈاج کرنے کی کوشش کی تو یقین رکھو میں تمہیں گولی مار دوں گی, جولیا نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا. تفصیل کچھ زیادہ نہیں ہے, البتہ محنت زیادہ کرنی پڑی ہے. سینٹرل انٹیلیجنس کا اسپیشل سیل ہے, جسے اینٹی نارکوٹک سیل کہتے ہیں. اس کا انچارج یہی شخص خالد ہے جو تمہیں حکم دے رہا تھا. اس کے ساتھ 4 انسپیکٹر بھی ہیں. یہ سیل براہ راست ڈیڈی کے تحت کام کرتا ہے. اس کے ذمہ منشیات فروخت کرنے والے اور اسے اسمگل کرنے والوں کی گرفتاری تھی, لیکن منشیات شہر میں پھیلتی جا رہی تھیں. وہ لوگ گرفتار ہو رہے تھے جو بے حد نچلے درجے کے تھے. کوئی بڑی مچھلی ہاتھ ہی نہ آ رہی تھی. اس کے ساتھ ساتھ معزز لوگوں کو بلیک میل کیے جانے کی بھی خفیہ رپورٹیں انٹیلیجنس کو مل رہی تھیں, لیکن باوجود بے پناہ کوشش کے مجرم ہاتھ میں نہ آ رہے تھے. ڈیڈی بے حد پریشان تھے, اور جب وہ حد سے زیادہ پریشان ہو گئے تو انہوں نے اپنی انا کو نیچے کرتے ہوئے تمہارے چیف ایکس2 سے درخواست کی کہ وہ اس کی مدد کرے. لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ درخواست بھی کی کہ اس کی مدد کا پتہ سر سلطان یا اعلیٰ حکام کو نہ چلے, تاکہ ان کی عزت خراب نہ ہو. ایکس2 نے صورتحال کو دیکھتے ہوئے وعدہ کر لیا, کیونکہ بے شمار نوجوان اس منشیات کی لعنت کا شکار ہو رہے تھے. لیکن تمہیں معلوم ہے کہ تمہارا باس ایکس2 تو بس حکم چلانا جانتا ہے. اب سرکاری طور پر تو وہ اس کیس کو ڈیل نہ کر سکتا تھا کہ تمہیں حکم دیتا. اسے قربانی کا بکرا میں ہی نظر آیا. پھر مسئلہ بھی میرے ہی ڈیڈی کا تھا, اس لیے اسے سارا کام میرے ذمہ ڈال دیا. لیکن تمہیں معلوم ہے کہ تم لوگوں کے بغیر میں تمہیں ادھورا ہوں, اس لیے میں نے سوچا کہ چلو سرکاری نہ صحیح, غیر سرکاری طور پر صحیح, تمہیں اس کیس میں شامل کر لیا جائے. میں نے ابتدائی تحقیقات کی تو مجھے اس خالد والے سیل کے متعلق کلیو مل گیا کہ یہ لوگ اصل میں اپنی سرکاری حیثیت سے ناجائز فائدہ اٹھا کر معزز لوگوں کو بلیک میل بھی کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ منشیات کے گروہوں کی بھی سرپرستی کرتے ہیں. ان سے تحریر اور رقم لے کر, لیکن اسے ثابت کرنا بے حد مشکل تھا, اور ثابت بھی اس طرح کرنا تھا کہ یہ رنگے ہاتھوں پکڑے جائیں. تبھی ڈیڈی اس پر یقین کر سکتے تھے, کیونکہ انہیں خالد پر اندھا اعتماد تھا. چنانچہ میں نے تمہارے باس سے ایک پروگرام ڈسکس کیا جس کی اس نے منظوری دے دی, اور میں نے اعلیٰ طبقے میں منشیات فروخت کرنے والوں کا ایک نیا گروہ ترتیب دیا جس کے تم لوگ ممبرز تھے. عمران نے کہا. ہم لوگ ممبر تھے؟ کیا مطلب؟ سب نے اس طرح چونک کر پوچھا جیسے بچے کسی بڑے سے کہانی سنتے وقت حیرت بھرے انداز میں سوال کرتے ہوں. ہاں, لیکن مجھے معلوم تھا کہ تم مر تو سکتے ہو لیکن ایسا نہیں کر سکتے, اس لیے مجبوراً مجھے ہی سب کچھ کرنا پڑا. تمہارے میک اپ میں ہوٹلوں میں بھیک مانگنے جاتا. دراصل اس گروہ کی کارروائی تھی. ہوٹل میں موجود فرضی شکاروں کو کہا جاتا تھا کہ وہ باہر نکلنے کے بعد منشیات کی سودا بازی کریں,
ظاہر ہے کہ یہ گروہ خالد کے گروپ سے چھپا نہ رہ سکتا تھا، چنانچہ وہی ہوا۔ اس نے گروہ کی نگرانی شروع کر دی۔ تمہارے فلیٹوں کی باقاعدہ نگرانی کی جاتی تھی۔ جب اسے مکمل طور پر یقین ہو گیا کہ تم سب واقعی منشیات فروخت کرنے والا نیا گروہ ہو، تو اس نے تمہیں پکڑنے اور تمہیں بلیک میل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ آج جب تم یہاں اکٹھے ہوئے تو میں نے یہ موقع غنیمت سمجھا۔ میں اس کے ایک آدمی کے میک اپ میں اس سے ملا اور اسے بتایا کہ جولیا اس گروہ کی اصل سرگنا ہے اور یہاں گروہ کی میٹنگ ہو رہی ہے۔ اس پر اس نے چھاپا مارنے کا فیصلہ کیا، لیکن اب مسئلہ درمیان میں اور آ گیا تھا کہ اگر تمہارے فلیٹ سے منشیات کا پیکٹ نہ ملتا تو پھر یہ کسی طرح ثابت نہ ہو سکتا کہ خالد منشیات فروخت کرنے والوں کی سرپرستی کرتا ہے۔ وہ زیادہ سے زیادہ یہ کرتا کہ تمہیں معزز آدمی بنا کر تم سے منشیات کے بارے میں تحریر لے لیتا۔ چنانچہ میں نے اسے بتایا کہ تم لوگ بے حد عیار اور چالاک ہو، اس لیے تمہیں جب تک باقاعدہ ٹریپ نہ کیا جائے تم قابو میں نہ آؤ گے۔ اس ٹریپ کے لیے باقاعدہ میں نے منصوبہ بندی کی اور خالد اس منصوبہ بندی پر رضامند ہو گیا۔ چنانچہ میں نے تمہیں عمران بن کر فون کیا اور تمہیں 5 روپے دینے کے لیے باہر بلوایا۔ خالد کو یہی معلوم تھا کہ یہ 5 روپے دینا دراصل سودے بازی کا کوڈ ہے۔ جولیا جسے 5 روپے دیتی ہے وہ اسے مال سپلائی کرتا ہے۔ چنانچہ 5 روپے لینے کے لیے خالد کے گروپ کا آدمی تیار کیا گیا۔ البتہ اس سے میں نے دوہرا فائدہ اٹھایا۔ تمہارے سب کے باہر آ جانے کے بعد میں نے تمہارے فلیٹ میں داخل ہو کر منشیات کا پیکٹ بھی رکھ دیا اور ٹیلی ویو بٹن بھی عقبی دروازے کے ساتھ چوکھٹے پر لگا دیا، جس کا آپریٹرس ڈیڈی کے پاس تھا۔ چونکہ میں خود سامنے نہ آنا چاہتا تھا اس لیے میں نے صرف اتنا ہی کیا کہ دروازے پر رکا رہا، اور جب میں نے آواز دی تو یہ آپریٹرس آف کر دیا۔ ڈیڈی، آپ سب کو جانتے ہیں کہ آپ سیکرٹ سروس کے ممبران ہیں۔ ڈیڈی کے نقطۂ نظر سے ایکس 2 کی پلاننگ ہے تمہارا ہوٹلوں میں بھیک مانگنے سے لے کر فلیٹ پر سودا بازی کرنے تک، اور وہ تمہارے باس کی بے حد مشکور ہیں کہ ان کی خاطر سیکرٹ سروس کے ارکان کو اپنے اصلی حلیوں میں بھیک تک مانگنی پڑی ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن اس کی کیا ضرورت تھی؟ فرضی آدمی بھی تو بھیک مانگ سکتے تھے۔ تم نے تو ہمیں کھانے سے بھی تنگ کر دیا ہے، نعمانی نے غصیلے لہجے میں کہا۔ تو تم میک اپ میں کھانا کھانے چلے جاتے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور سب چونک کر ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ ظاہر ہے کہ یہ واقعی سب سے آسان حل تھا، لیکن اس پہلو پر انہوں نے سوچا بھی نہیں اور بھٹیار کھانوں سے کھانا کھاتے رہے۔ لیکن تم نے یہ نہیں بتایا کہ تم ہماری بجائے فرضی شخصیتیں بنا کر بھی کیوں نہیں مانگ سکتے تھے، چوہان نے کہا۔ اس لیے کہ ڈیڈی کو خالد پر اندھا اعتماد تھا، اور یہ اعتماد صرف اسی صورت میں ختم ہو سکتا تھا کہ وہ تمہیں اس کے خلاف حرکت میں دیکھتے، کیونکہ اسی طرح انہیں تمہارے بے گناہ ہونے کا یقین ہو جاتا، ورنہ وہ یہ سمجھتے کہ خالد کو باقاعدہ ٹریپ کیا گیا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن اگر میں سودا بازی نہ کرتا تو؟ کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو خالد یا اس کے گروپ کا کوئی آدمی تمہیں اس ڈھپ پر لے آتا، عمران نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ یہ سب کچھ تو تمہارے ڈیڈی کی وجہ سے ہوا، لیکن اب ہم جو بے عزت ہوئے اس کا جرمانہ کیا ہوگا؟ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ سب کو ایک ایک کون کھلائی جا سکتی ہے، 1 روپے والی، عمران نے کہا۔ 1 روپے والی کون اور جرمانہ؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اب تو تمہیں ہم سب کو ڈنر کھلانا ہوگا، اور وہ بھی شہر کے سب سے مہنگے ہوٹل میں، صفدر نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور باقی سب نے اس کی بھرپور حمایت شروع کر دی۔ لیکن تمہارے کنجوس چوہے نے سارے مشن کی صرف 5000 روپے خرچہ دیا ہے، اور 5000 میں سے میرے پاس صرف 10 روپے ہی باقی رہ گئے ہیں۔ اس میں کون ہی کھائی جا سکتی ہے، عمران نے کہا۔ اور وہ رقم جو بھیک مانگ کر اکٹھی کی تھی وہ کہاں گئی؟ جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ وہ تو رزق حلال ہے، میں نے سوچا ہے کہ رونمائی کے وقت اسی رزق حلال سے خریدی ہوئی انگوٹھی تمہیں پیش کر دوں گا، عمران نے کہا، اور جولیا جوتی اتارنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ ارے ابھی سے تیاری کی ضرورت نہیں، ابھی تو مولوی اور چھواروں کا بندوبست بھی ہونا ہے، رونمائی نکاح کے بعد ہوتی ہے، عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اور کمرہ سارے ممبرز کے کہکہوں سے گونج اٹھا، اور جولیا بری طرح جھینپ کر رہ گئی۔ ہم کچھ نہیں جانتے عمران صاحب، آپ نے ہمیں بے حد پریشان کیا ہے، اس لیے اب آپ کے ذمہ ہے کہ آپ ہمیں باقاعدہ ڈنر کرائیں، خاور نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، اور جس ہوٹل میں تم نے ہمارے میک اپ میں بھیک مانگی ہے ان سب میں ڈنر کھلاؤ تاکہ ہماری عزت بحال ہو سکے، صفدر نے لقمہ دیتے ہوئے کہا۔ یار تم ایسا کرو کہ میرے میک اپ میں جا کر ہوٹلوں میں بھیک مانگ لو، میری طرف سے پوری اجازت ہے، ہاں البتہ حصہ آدھا ہوگا، ایمان سے، بڑی لمبی کمائی ہوتی ہے، عمران نے بڑے سعادت سے لہجے میں آفر کرتے ہوئے کہا۔ ہمیں تو معاف رکھیے، ہم سے تو تمہارے میک اپ میں بھیک بھی نہیں مانگی جا سکتی، کیپٹن شکیل نے ہنستے ہوئے کہا۔ جو مانگتا نہیں اسے ملتا نہیں، کیوں جولیا؟ عمران نے جولیا سے مخاطب ہو کر کہا۔ تم جو چاہے کہتے رہو، ڈنر تو تمہیں کھلانا ہی پڑے گا، ابھی اور اسی وقت، جولیا نے جواب جو اب تک خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔
پھٹ پڑنے والے انداز میں کہا، ارے تم کہتی ہو تو میں ان سب کو روز ڈنر کھلا سکتا ہوں، جب جورو کہے تو جورو کے بھائیوں کو کیسے انکار کیا جا سکتا ہے؟ ارے ہاں، وہ بڑا بھائی تنویر تو موجود ہی نہیں ہے، عمران نے چونک کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ بکواس مت کرو، ڈنر کھلواؤ، جولیا بھی شاید اب ضد پر اتر آئی تھی۔ اچھا جیسے تمہاری مرضی، لیکن ٹھہرو، میں فون کر لوں سلیمان کو، آخر سے رقم تو منگوانی ہی ہے، اب خیرات فنڈ میں ہر وقت جیب میں رکھنے سے تو رہا، عمران نے کہا اور ریسیور کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ اچھا تو تم اب ہمیں خیرات فنڈ سے ڈنر کھلواؤ گے؟ سب نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ تو اور کیا کروں، اب گداگروں پر ہی تو خیرات فنڈ خرچ ہوتا ہے، یہی تو اس کا صحیح مصرف ہے، عمران نے کہا اور یکلخت اٹھ کر دروازے کی طرف دوڑ لگا دی۔ لیکن دوسرے لمحے نعمانی یکلخت اٹھ کر دروازے کے سامنے آ گیا اور دروازے کے قریب ہی بیٹھا ہوا تھا اور عمران کو مجبوراً رکنا پڑا۔ دوسرے لمحے جولیا کے اشارے پر سب اٹھ کر اس سے لپٹ گئے۔ ارے ارے ڈاکہ، یہ ڈنر نہیں ڈاکہ ہے، عمران نے بری طرح چیختے ہوئے کہا۔ لیکن جب تک سب نے اس کی جیبوں کی تلاشی نہ لے لی، اسے چھوڑا نہیں۔ عمران کی اندرونی جیبوں سے نوٹوں کی ایک بڑی گڈی نکل آئی تھی۔ واہ، اس سے تو سارے شہر کے ہوٹلوں میں ڈنر کیا جا سکتا ہے، صفدر نے ہنستے ہوئے کہا۔ ارے ارے تم اس کے مستحق نہیں ہو، عمران نے چیختے ہوئے کہا۔ مستحق نہیں ہے کیا مطلب؟ جولیا نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ ارے یہ تو زکوٰۃ کی رقم ہے، عمران نے کہا۔ کوئی بات نہیں، جب زکوٰۃ تم پر جائز ہے تو ہم پر بھی جائز ہے، صفدر نے ہنستے ہوئے کہا اور عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ واہ، اب آیا نا مزے کا جواب۔ ٹھیک ہے، یہ رقم بھی رکھو، اب میں تمہیں ڈنر کھلاؤں گا۔ یہ ہوئی نا بات، کوئی جواب تو دو، احمقوں کی طرح بس ہنستے رہتے ہو، عمران نے باقاعدہ سر دھونتے ہوئے کہا، کیونکہ صفدر کا جواب واقعی بے حد معنی خیز تھا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔